لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک معاشرتی اصول بیان فرماتے ہیں۔ معاشرتی اصول، آپس کے رہن سہن کا ایک اصول بیان فرماتے ہیں۔ آپ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرماویں۔ اللہ تبارک و تعالی بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا مگر اس شخص کی طرف سے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ بری بات کا زبان پر لانا برا ہے۔ بری بات کا زبان پر برا لانا، فلاں آدمی تو بہت پکا جھوٹا ہے، وہ تو بڑا پکا چور ہے۔ غرض کسی شخص کی اس طرح کی برائیاں کرنا، زبان پر لانا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو بڑا ظلم کیا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں یہ ہوئی بری باتیں ہیں۔ بری بات کا زبان پر لانا اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ زبان کو بری بات سے پاک رکھو، وہ بری بات چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو، بس بات یہ ہو گئی۔ اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ مثال کے طور پر غیبت کرتے ہیں، غیبت تو کسی شخص کی واقعی برائی، واقعی عیب اس میں بیان کرتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جب بری بات زبان پر لانا پسند نہیں کرتا ہو۔ کسی کے ظلم زیادتی، کسی کی بدعملی، کسی کی بد کلامی، بد زبانی، ان چیزوں کا ذکر اللہ زبان پر لانا پسند نہیں فرماتا۔ البتہ کسی خاص مقصد، اور وہ مقصد بھی جو مطلوب ہو، ٹھیک ہو، اس کے تحت اگر کوئی آدمی ذکر کرے تو اجازت ہے۔ مثال کے طور پر جس شخص پر ظلم کیا گیا، اگر وہ ظالم کی شکایت کرے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور جس شخص پر ظلم نہیں کیا گیا اور کوئی دوسرا شخص اس ظالم کی شکایت کرے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے بات آئے گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی زیادہ دور تک ذہن نہ لے جائیے گا، جہاں تک میں بتاؤں وہیں تک۔ جس پر ظلم کیا گیا ہے، مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے واسطے، اپنے اوپر سے ظلم کو روکنے کے واسطے اگر ظالم کی شکایت کسی کے سامنے کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر وہ عدالت میں مقدمہ لے جاتا ہے اور اس نے وہاں پر وہ سب اس کی برائیاں بیان کی، وہ سب ظلم زیادتیاں بیان کی جو اس پر کی گئی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت شریفہ میں۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاوے تو آپ کو اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے کہ کم از کم اس شخص کو آگاہ کر دیں جس کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنی حفاظت کر لے۔ یہ تو کسی ایسے خاص مقصد کے تحت اگر برائی کا ذکر کیا جاوے، تذکرہ کیا جاوے تو اجازت ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہیں کسی نے لڑکی کا پیغام ڈالا یا لڑکے کا پیغام ڈالا، یہ اور واقعی لڑکی میں یا لڑکے میں کوئی کمی ہے، خاص طور سے ایسی کمی جس کی بنا پر آگے نباہ میں دشواری پیش آوے گی، اور آپ سے
دونوں میں سے کوئی مشورہ کرے کہ بھئی میں وہاں پیغام ڈالا ہے، ڈالوں نہ ڈالوں، قبول کروں نہ کروں، وہاں سے پیغام آیا ہے، تو ایسے موقع پر اگر آپ اس کی کوئی واقعی غلطی بتا دیں، واقعی کوئی عیب بتا دیں، تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال میں پھر اپنی بات لوٹاتا ہوں کہ برائی کا ذکر و تذکرہ بھی اللہ پسند نہیں فرماتے، ہاں کسی خاص مقصد کے تحت کیا جاوے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ جیسا کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا، وہ ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرے حاکم کے سامنے تاکہ اپنے اوپر سے ظلم کو روک سکے یا اپنے ظلم کا بدلہ لے سکے، تو اجازت ہے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے یہ۔ اس میں دیکھو میں دو مطلب اس کے بیان کروں گا، دونوں بالکل صحیح ہیں۔ مظلوم یہ نہ سمجھے کہ ظالم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، نہیں، اللہ چونکہ سنتا سب کچھ ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو وہ اس کی ساری بات اس اللہ کے علم میں ہے، اس نے سنی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت پر بدلہ لے گا اور وقت پر ان دونوں کے درمیان انصاف کرے گا۔ ایک تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ مظلوم کو اگر ظالم کی حکایت شکایت کی اجازت دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کر بات کرے، اور جو اس نے کیا نہیں ہے وہ کہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، جو اس نے کہا نہیں ہے وہ کہے کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو اللہ چونکہ سن رہا ہے، جیسے وہ ظالم کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے اور اس کی باتوں کو سن رہا ہے، ایسے مظلوم کی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے کہ واقعے کے مطابق یہ شکایت کر رہا ہے یا جھوٹی شکایت کر رہا ہے۔ تو ظالم کو بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے اور مظلوم کو بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا تم بھلائی کو چھپاؤ یا تم معاف کر دو برائی کو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ یہ اس آیت شریفہ کا مفہوم پہلے بھی آ چکا ہے۔ کوئی بھی بھلائی ہو، کوئی بھی بھلائی ہو، کبھی اس کو ظاہر کر کے کرنا بہتر اور مناسب ہوتا ہے، اور کبھی اس کو چھپا کر کرنا بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک اصول نہیں ہے کہ بھئی ہمیشہ چھپا کر ہی کرنا ہے اور ہمیشہ ظاہر کر کے کرنا، کوئی ایک اصول نہیں ہے۔ کبھی ظاہر کرنا بہتر ہوتا ہے تو کبھی چھپانا بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء کرام یوں فرماتے ہیں، مفسرین اعظام، فقہاء اعظام یوں فرماتے ہیں کہ فرض نماز ظاہر کر کے پڑھو، مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ہاں، اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی طرف سے بدگمانی نہیں ہوگی، لوگوں کو بدگمانی سے بھی بچانا چاہیے کہ بھئی یہ نماز ہی نہیں پڑھتا یہ۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی رغبت ہوگی، دوسروں کو بھی شوق ہوگا، آپ کا یہ عمل ایک طرح سے تبلیغ بھی ہوگا۔ جب 10 آدمی ٹوپی اوڑھ کر اور صاحب مسجد کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں تو دیکھنے والے تو سوچیں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی مسجد میں جا رہے ہیں یہ۔ تو یہ تبلیغ کا بھی ایک کام کرتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بھی سربلند ہوتا ہے، سربلند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہزاروں آدمی جب جمعہ پڑھتے ہیں، ہزاروں آدمی جب عید کی نماز پڑھتے ہیں، زور سے بڑی بلند آواز سے اذان ہوتی ہے اور پھر سینکڑوں آدمی مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بھی اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ یہ ہے تو بہرحال ظاہر کر کے کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ نفل کام جو ہے، نفل نمازیں جو ہیں وہ چھپا کر پڑھو،
چھپا کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر پڑھو، اپنے گھر پڑھو، چونکہ جو مقصد تھا دین کی سربلندی کا، ترغیب کا، وہ تو اس سے بھی حاصل ہو گیا۔ اور اس میں فائدہ اسی میں ہے کہ آدمی چھپا کر پڑھے تاکہ دوسرے بھی اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھنے لگے، یہ بھی اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے کہ تو بھائی 5 وقت کے بجائے 8 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے۔ یہ تو نفل نماز۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی یوں ہی فرماتے ہیں علماء کرام کہ جو فرض ہے وہ ظاہر کر کے دے دو، اگر اس کا کسی کو معلوم ہو جاوے، علم ہو جاوے تو اچھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور نفل صدقہ جو ہے وہ آپ چھپا کر ہی دو۔ تو نفل کام اس طریقے سے، ایسے ہی بہت سے کاموں کا چھپا کر کرنا بہتر ہے، تو بہت سے کاموں کا ظاہر کر کے کرنا بہتر ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا بھلا کام کرنے کی ترغیب دی، چاہے چھپا کر کرو چاہے ظاہر کر کے کرو، اور پھر فرمایا اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بتانے کے واسطے کہ معاف کرنا بھی ایک بڑی خیر ہے اور ایک بڑی عبادت ہے۔ معاف کرنا بھی بڑی خیر ہے اور بڑی عبادت ہے۔ وَإِن تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، تو او تعفو عن سوء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ پیارے بھائیوں، معافی اور درگزر، اس کی قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بڑی ترغیب آئی ہے، بڑی ترغیب آئی ہے۔ جی، سورہ بقرہ میں ہی نہیں، سورہ نساء میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ جی ہاں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اس کا میں پوری آیت شریفہ کا ترجمہ نہیں کرتا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت تیار کی ہے متقیوں کے واسطے، اور متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو معاف کرنا متقی کی صفت ہے، چاہے تو یوں کہو، یہ یوں کہو معاف کر دینا یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ یہ ایک دوسری آیت شریفہ ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کاملین کی صفت بیان فرمائی ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر اور معافی سے کام لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر پتہ نہیں کتنی احادیث اس طرح کی آتی ہیں، معافی اور درگزر کو پسند فرمایا ہے اور اسی کی تعلیم دی ہے، خیر بہرحال اتنی بات تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ معافی اور درگزر یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ نیکی کبھی تو ظاہر کر کے کرنا اچھا ہے اور کبھی چھپا کر کرنا اچھا ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیجیے گا کہ کسی کے ظلم کو روکنا کبھی تو بدلہ لے کر روکا جاتا ہے، اور کسی کے ظلم کو روکنا وہ کبھی معافی اور درگزر سے ہوتا ہے۔ یہ موقع اور محل کو پہچاننا ہے اور یہ انسان کو پہچاننا ہے۔ یہ دیکھو وہ مشہور آیت شریفہ ہے، وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور یہ بھی ہے، چلو یہ بھی زبان پر آ گئی اب، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے،
اور جو معاف کر دے اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ تو یاد آ گئی، میں ایسے ہی دوسری بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ ہے آیت شریفہ۔ ہاں، عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس سے پہلے ہے، یہی مفہوم ہے کہ تم معاف کر دیا کرو، اور معاف کرنا بہتر ہے، اور معافی کا اثر یہ ہوگا کہ جن دو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے وہ معافی کی بدولت ایک دوسرے کے گہرے اور جگری دوست ہو جاتے ہیں۔ تو معافی، ظلم کا روکنا کبھی تو بدلہ لے کر ہوتا ہے، اور کبھی ظلم کا روکنا معاف کر کے بھی ہوتا ہے۔ جو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ معاف کرنے سے ہمیشہ دوسرے کو اور بڑھاوا ملتا ہے، ظلم کو بڑھاوا ملتا ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ بہت مرتبہ ظلم کو روکا جاتا ہے معاف کر کے۔ یہ اور اصل یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ معافی سے ہی ظلم رک سکتا ہے، اور ظلم کا بدلہ لینے سے اکثر و بیشتر ظلم بڑھتا ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے، اس نے ایک قتل کیا، اس نے 2 قتل کر دیے، اس نے 2 قتل کیے، اس نے 4 قتل کر دیے، اس نے 1 مارا، اس نے 2 مار دیے، اس نے ماں کی گالی دی، اس نے دادی پر دادی کی گالی دے دی جا کے۔ تو اس طریقے سے بدلے سے اور ظلم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ بس اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اس کو میں پھر دوبارہ عرض کروں کہ ظلم کو روک دینا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اپنے اوپر سے بھی اور ظلم کو کم کرنے کے لیے بھی 2 ہی صورتیں ہیں، اور کبھی کوئی کام دیتی ہے اور کبھی کوئی کام دیتی ہے۔ کبھی ظلم کا بدلہ لینے سے ظلم رک جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر معافی اور درگزر کرنے سے ظلم رک جاتا ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت بیان کرنے کے بعد، یہ حکم بیان کرنے کے بعد اپنی ایک صفت بیان کرتے ہیں، ان اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ دیکھو یہاں 2 صفت بیان کی اللہ نے، معاف کرنے والا اور قدرت والا۔ یہاں 2 باتیں سمجھو۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے اور ہر شخص سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بدلے سے بہتر معاف کر دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے بجائے معافی کو اختیار کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ ایک تو بات اس سے یہ معلوم ہوئی، اور اس کے ساتھ دوستو میں عرض کیا کرتا ہوں بار بار آپ کے سامنے کہ جب اللہ کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بات بیان کی جاتی ہے۔ دیکھو، ایک تو معاف کرنا ہے مجبوری سے، اور ایک معاف کرنا ہے قدرت کے باوجود۔ تو معاف کرنا مجبوری سے، کمزوری سے، وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن جس کو بدلہ لینے کی قدرت ہو، بدلہ لینے کی طاقت ہو، اور وہ معاف کرے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں یہ دونوں بات بیان کی گئی ہیں، قدرت والا معاف کرے، بدلے پر قدرت لینے والا معاف کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اور قدرت کے باوجود معاف کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہاں تک ایک مضمون تھا، اب آگے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اور اس کا رخ زیادہ تر یہاں پر نصارہ کی طرف ہے، نصارہ عیسائیوں کی طرف، اور اس کا رخ جس طریقے سے نصارہ کی طرف ہے، چونکہ انہی کا ذکر آگے چلے گا، یہودیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا رخ جس طرح یہودیوں کی اور نصارہ کی طرف ہے، ایک اور فرقہ وجود میں آ رہا ہے، وہ جو یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موجود ہے، لیکن انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اپنی عقل سے پہچان کر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور
ایک یہ بھی لوگ، ایسے بھی لوگ وجود میں آ گئے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ کسی ایک نبی کی اطاعت کافی ہے، ضروری نہیں کہ ہم محمد ہی کو مانیں، بلکہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں تو بھی اپنی نجات کے لیے کافی ہے، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان لیں تو بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح کی الگ الگ باتیں لوگ کہتے ہیں، یہاں جو بیان کیا گیا ہے آیت شریفہ میں ان سب کا رد ہو رہا ہے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب بھی بالکل صاف ہے، جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب بھی بالکل صاف ہے۔ اب یہ آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا مطلب وہی ہے جو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں اور انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ عقل کافی ہے اور ہم عقل سے ہی سب کچھ صحیح غلط معلوم کر لیں گے، اور اللہ کی مرضی نامرضی عقل سے ہی معلوم کر لیں گے، جیسا کہ اکثر و بیشتر فلاسفہ لوگ کہا کرتے تھے پہلے، اور آج کے سائنس والے اور جن پر عقل کا ہیضہ جن کو ہو جاتا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور رسول کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، جیسے کہ بھی آگے آ رہا ہے، پہلے جو بتایا گیا ہے یہ بھی اسی واسطے بتایا گیا ہے۔ اور آگے چلیے گا، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یوں چاہتے ہیں کہ بعض پر ہم ایمان لائیں اور بعض کا ہم انکار کریں۔ یہ وہ دوسری بات ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بس ہم عیسیٰ پر ایمان لائے یہی کافی ہے، محمد پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی یوں کہیں کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے بس یہی کافی ہے، اور اس کے بعد جو انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کفر شمار ہوگا۔ اگلی آیت سنیے پہلے پھر بتاتا ہوں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کوئی راہ بنا لے، اس کے درمیان کوئی راستہ بنا لے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کو مانو، یہ ہے۔ اب بعض کو ماننا یہ اس کے نہ ماننا بیچ کا راستہ ہے، تو وہ لوگ اس بیچ کا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ بس بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن میں پھر کہہ دوں کہ مثلا یہودی ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک جادوگر کہتے ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ کے نزدیک کافر ہی شمار ہوں گے، مومن شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آوے اور بعد کے جو 2 نبی ہیں ان پر ایمان نہ لاوے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آوے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے، تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اللہ کی زبان میں، اللہ کے ہاں وہ پکا کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ دیکھو رسول جمع ہو گیا نا، سب رسولوں پر ایمان لائے، اسی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں، اور جس پر جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو ماننا ضروری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جن کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں اور جن کا ذکر آیا ہے حدیث پاک میں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور اگر تاریخ یا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں بھی اللہ کے نبی ہیں اور فلاں بھی اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں،
ہاں بھائی ہو سکتے ہیں لیکن ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ہو سکتے ہیں لیکن اللہ پر ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو بیان کیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، باقی پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق نہ کرنے کا مطلب بھی خوب سامنے آ گیا، یعنی سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کا بدلہ عطا کرے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن